بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ نہایت شاندار، نہایت یادگار ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ بہت خاص شخصیت ہیں، جو اپنے اسلوب کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنی شعر سنانے کے انداز کی وجہ سے نہ صرف پاکستان، نہ صرف ہندوستان، بلکہ ہر اس جگہ مقبول ہیں جہاں اردو بولی، سنی، سمجھی جاتی ہے. اور میری مراد ہے جناب اکرام عارفی صاحب. جناب اکرام عارفی صاحب کے ہم نہایت شکر گزار ہیں سر آپ کے، کہ آپ نے اپنے بہت بزی شیڈیول میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت کیا. تو آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے ناظرین کو یہ بہت پسند آئے گی. تو سر آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ سر آپ کا ایک زمانہ بنتا ہے، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، بلکہ جہاں بھی اہل زبان لوگ جو اردو کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، رہتے ہیں، وہ آپ کی شاعری کو سنتے ہیں، لہک لہک کے داد دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سر آپ کی شاعری پہ لوگ جھوم جاتے ہیں. تو مجھے سر بتائیے کہ یہ جو نیا انداز ہے شاعری سنانے کا، کیونکہ شعر کہنا ایک اور چیز کا نام ہے اور شعر سنانا ایک اور چیز کا نام ہے، تو یہ جو انداز سر آپ نے اتنا منفرد، اتنا شاندار انداز اپنایا ہے اور ایک نئی جہت عطا کر دی ہے اردو شاعری کو، اس کے بارے میں کچھ بتائیے سر. واہ، آپ کا بہت شکریہ عمر میاں کہ آپ نے وقت نکال کے فقیر کو زحمت دی اور ہم بیٹھے ہیں یہاں. بات یہ ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ شعر کہنا، شاعری کرنا ایک اور چیز ہے. توفیقات ہیں، وفور ہے، ذوق و شوق ہے، تاریخ ہے، اور شعر سنانا یہ بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی شاعری، بشرطے کہ آپ مشاعرہ پڑھیں، آپ مشاعروں میں آئیں جائیں. مشاعرہ آپ کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھے. اب یہاں ہوتا یہ ہے، اچھا میرا شروع سے ہی نا، میں فقیر جو ہے نئے پن کی تلاش میں رہا. سوچا کچھ نئی چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں. ایک اسٹیریوٹائپ زندگی مجھے شروع سے ہی ناپسند تھی، اور میں برابر اپنے طالب علمی کے زمانے سے یہ کوششیں کرتا رہا کہ کیسے، کہاں، کیوں، کب میری یہ خواہش پوری ہوگی اور کس حوالے سے ہوگی کہ فقیر کو کچھ دنیا کے چار پندے جان لے. اس کے لیے چونکہ والد صاحب بہت خوش الحان تھے، خوش الحانی جو ہے یہ مجھے ملی ورثہ میں، یوں کہہ لیں. اور نعت شریف پڑھنے کا بہت مواقع ملے مجھے ابتدا. تو یہ تھوڑی بہت جو خوش الحانی ہے یہ ورثہ میں تھی. اس کے بعد میں چونکہ بنیادی طور پر ہوں تحصیل چونیا کا رہنے والا، اور تحصیل چونیا کے ایک بے مثال شاعر جناب استاد تجمل کلیم صاحب، ان کا ہمسایہ بھی ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. یہ اعزاز بھی حاصل ہے مجھے، میرے استادوں میں بھی تھے. وہ تھے ذاکر اہل بیت. اچھا. مجالس ادا کیا کرتے تھے. محسن نقوی صاحب بہت آتے تھے چونیا کے امام بارگاہ میں، انہیں دیکھنے سننے کا بھی اتفاق ہوا. تو ان کی یہ ڈائنیسٹی تھی. تو یہ تھوڑی بہت پھر آگے کی چیز جو ہے، راگ کی تھوڑی بہت سمجھ، کچھ تھوڑا سا مرکی اور کیسے لے کے چلنا ترنم کو، یہ پھر ان سے بھی سیکھا. تو یہی انداز، یہی بات جو عمر میاں، وہ بن گئی میرے انداز کا لازمہ. اب شاعری جو ہے وہ تو جب میں آیا، یوں سمجھیے کہ ہاں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں آیا نا جب، تو ان دنوں کچھ گلمپسز جو ہیں، کچھ تھوڑا بہت پر پرزے نکلنا شروع ہو چکے تھے. اس سے پہلے مطالعہ تھا، اور جو ہم بیٹھا کرتے تھے چونیا میں استاد محترم جناب تجمل کلیم صاحب کے ساتھ ایک بڑے سے ماچے چار پائی پہ، وہاں دو احباب آ جایا کرتے تھے، ان سے سنتے تھے. وہ شوق پھر تھوڑا تھوڑا پڑھا. ناصر کاظمی صاحب کو سے ابتدا ہوئی میری.
باقاعدہ. لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ مطلب حیرتناک بات ہوگی کہ میں ابھی میٹرک میں ہی تھا. اپنے والد صاحب کی کالی ٹالی کی الماری سے اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب کو, بڑے پڑھے لکھے انسان تھے, اہل کالج آف کامرس کے تحصیل یافتہ تھے, لیکن ساری عمر کیا انہوں نے آبائی کام ہی, یعنی سنار تھے. اچھا ہاں سنار تھے, جاب واب نہیں کی. دادا جی نے کرنا نا اپنا کاروبار, لیکن شوق بڑا تھا. پہلی دفعہ میں نے ڈرتے ڈرتے میٹرک میں تھا تو والد صاحب کی جو تھی نا چیزیں ایک طرف ہوں بچے نہیں, میں نے الماری کھولی, ایک موٹی سی کتاب نکھیل لی عمر. اچھا اس کتاب کا نام تھا مثنوی سحر البیان, میر حسن صاحب کی, اقبال کے استاد. وہ پڑھا کرتا تھا کہ ذوق کی آپ یاری کہ ذوق ہے, اب ایسی بڑی مثنوی تو اچھا اس کی قرت کیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے شاعری کہنا یہ چاہتا ہوں, شاعری کا شوق ذوق میٹرک تک, اور اس سے آگے پھر پھیلا. پھر آہستہ آہستہ استاد محترم تجمل کلیم صاحب نے کہا بنیادی سوال آپ کا یہ تھا کہ انداز. اچھا شروع سے ہی ترنم سے تو پڑھتا تھا, تحت لفظ بھی پڑھتا تھا, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, دوستوں نے سب نے نوٹ کیا, چاہنے والوں نے, شعر سے محبت کرنے والوں نے, کہ میں مختلف مشاعروں میں اب ایک خاص طرح کا انداز اختیار کر کے سامع کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا یہ اس لیے کرتا ہوں عمر میاں کہ میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ شاعری جو ہے اس کو نکل کے اب خواص سے عوام تک جانا چاہیے. دیکھیے آج سے 8-10 سال قبل, ایک ڈیکیڈ تک شاعری جو تھی یہ خاص لوگ, ذوق والے لوگ, خاص مدرس معلم, بہت پڑھے لکھے, شعر و ادب سے وابستہ, نقد و نظر والے اصحاب, انہیں تک تھی معلوم. تو میرے ذہن میں تھا کہ صوفیاء کی شاعری تو آج تک یاد ہے خلقت کو, بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور, ہاں جی. اور اس طرح صوفیاء مجھے یاد آ گئے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کی ایک لائن یاد آ رہی ہے, گزشتہ کچھ عرصے لڑی ہوئی ہے مجھے. دل درد تو ماندی نہ تھی, دل درد تو ماندی نہ تھی, درد جگر میں ہوندن, دل درد تو ماندی نہ تھی, دل درد تو. کہاں زمانہ جناب خواجہ غلام فرید صاحب کا, کوٹ مٹھن شریف والے, چاچڑا شریف والے, اور کہاں آج یاد اور ہر جگہ گائی جا رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ سوال میرے پیش نظر رہتا تھا عمر صاحب. پھر ایک نتیجہ پر پہنچا کہ اکرام عارفی فقیرہ شاعری دنیا کر رہی ہے, کرتی جا رہی ہے, اللہ انہیں خوش رکھے. تو کچھ ایسا کر کہ تیری شاعری خواص سے نکل کر کسی سطح پہ عوام تلک بھی پہنچے. اچھا یہاں ایک اور سوال بڑا باریک اٹھتا ہے کہ عوام تلک تو بعض مقبول شعراء وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں, تو پھر بھیا آپ عوام تلک کیوں مقبول ہونا چاہ رہے تھے؟ اسی لیے کہ بیشتر مقبول شعراء جو عوام تلک پہنچے ہوئے ہیں وہ درجہ سوم کی شاعری کرتے ہیں رے عمر میاں. ٹھیک, عام سی, عمومی سی, میم ایک سے ناد رست, انشاء نام کو نہیں, پرتیں نام کو نہیں. ٹھیک, تو یہ میرے لیے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اچھی بات بھی تھی کہ اکرام عارفی ایک عرصہ ہو گیا تجھے استادوں کا سکھلایا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, تو عوام کو کیپچر کرنے, عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے, عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کھلے گا نا, انداز اپنا لے گا نا. ہیں دیکھا ہی ہوا کیا انداز ہے فقیر کا.
تو تجھے کم از کم ایک خاص طرح کی تخصیص حاصل ہو جائے گی جی عمومی شعراء پر جو مقبولیت میں آتے ہیں کہ بھائی دیکھیے استادوں کا تربیت یافتہ شاعر بھی اللہ کی رحمت سے، میں نہیں کہتا کہ بہت میں شاعر ہوں، بس جو فقیر کے دل میں ہے دنیا کہتی ہے آپ اچھے ہیں، چلے مان لیتے ہیں فی الوقت، اور کچھ سامعین کو کیپچر انٹریکٹ اور اپنے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کر لے گا تو تیرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ صحیح اکرام عارفی تیرا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ صحیح۔ عمر میاں یہ تو ہے آپ کے اس سوال کا تھوڑا سا تفصیلی تھوڑا سا مختصر جواب۔ بہت شاندار آپ نے جواب دیا سر۔ میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے عوام اور خواص کی شاعری کا ذکر کیا، تو کیا عوام کی شاعری اور خواص کی شاعری میں فرق ہوتا ہے، یا شاعری ہوتی خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے شاعری ہوتی نہیں ہے، یا عوام کے لیے شاعر اور شاعری کرتے ہیں خواص کے لیے اور شاعری کرتے ہیں؟ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کیجیے۔ یہ دیکھ اور اہم سوال ہے، آج تک یہ قضیہ حل نہ ہوا۔ فقیر جو سوچتا ہے مختصراً بیان کر لیتا ہوں۔ فقیر اکرام عارفی آپ کے اس سوال کا جواب استاد میر کے ایک شعر سے دینا پسند کرے گا۔ استاد میر کہتے ہیں، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ کہ شعر کی بنت ایسی کر دی جائے کہ اس میں جو خیال ہے وہ تو خلقت کو ڈپکٹ کرے، مریڑے کو ڈپکٹ کرے، عورت مرد دلچسپی رکھنے والا تھوڑا سا ریڑی بان، غلیچہ ساز، غلیچہ باف، ہے جی، مدرس ہے اپنی خلقت عام، ان کے مضامین ہک پر سہ کر بیان کیے جائیں۔ اور ہک پر کب سہی جاتی ہے؟ جب آپ فن کی بھٹی میں تپ کر نکلتے ہیں عمر میاں۔ صحیح۔ وہ یہ بات ہے کہ شعر کج نہ ہو، شعر درجہ سمم کا نہ ہو، شعر کا در و بست ایسا ہو کہ وہ ٹھک کر کے لگے قلب اور حافظے کا حصہ بن جائے، لیکن بات اس میں خلقت کی ہو۔ صحیح۔ تو یہ آپ کے سوال کا مختصراً جواب ہے کہ عوام خاص کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو تھنک کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کے وسیب میں کیا ہو رہا ہے، روح اثر جو ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں دیکھ کے مظاہر، اور آپ کے قلبی واردات آپ کو مجبور کرتی ہے آپ کا کہ بھائی یہ موضوع اے شاعر اب باندھ لے، تو وہ موضوع وہ باندھتا ہے۔ نتیجہ فن کی بھٹی میں تپا ہوا شاعر عام سے موضوع کو باندھے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ عوام اور خواص کی شاعری کوئی چیز نہیں ہے۔ شعر وہ جو قلبی واردات کے نتیجے میں آپ صفحہ کرتاس پر لکھ دیں، وہ پھیل جاتا ہے اور لوگوں کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سر ترنم میں بہت اچھا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا ترنم کا اسلوب اپنایا ہے کہ جو سنتا ہے وہ آپ کا فین، آپ کا مداح ہو جاتا ہے، اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی کہ جن کو شاعری سے روح شناس کروانے میں آپ کی جو انداز ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا ترنم میں پڑھنے کے لیے آپ کا شعر آپ ترنم میں کہتے ترنم میں ہے، یا اسے بعد میں ترنم میں شامل کر کے اور ایک مترنم انداز میں پیش کرتے ہیں؟ ہاں کیا کہنے جناب، مجھے خوشی ہے کہ میں عمر شاہد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں جو پے در پہ اعلیٰ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سنیے کیا دلچسپ سوال ہے، اکثر لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں۔ آپ کا سوال تھاٹ پروسیس کیا ہے اس کی مبادیات سے اٹھا ہے کہ آخر ایک شاعر کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ کیسے ایک مشاہدے کو، ایک تجزیے کو، ایک قلبی واردات کو شعر بناتا ہے۔ ابتدا میں نا یہ فیض ایک آیا ہے مجھ پہ، فقیر پہ بھی، کہ کسی باہر کے چناؤ کے لیے میں ترنم کا سہارا لیتا تھا۔ اچھا یہ کوئی برائی نہیں ہے بھئی، آپ ترنم کو سمجھتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ترنم ہے آپ میں تو تبھی ایسا کرتے ہیں نا، دیگر کیوں نہیں کر لیتے؟ ابتدا میں ایسا کر بھی لیتا تھا، اب بھی کبھی کبھار ایسا کر لیا جاتا ہے، لیکن
اب صورتحال یہ ہے کہ ہاں اب جو بات کرنے لگا ہوں نا، ہمارا سامنے یہ بات بھی سمجھ سکے گا کہ آخر ایک شاعر جو ہے، آپ طرف جو ایک شعر پہنچتا ہے وہ کیا کیا مدارج طے کرتا ہے. سنیے، یہیں جواب بھی چھپا ہوا ہوگا آپ کے سوال کا، اسی جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں. شاعر ابتدا میں ایک باہر کا چناؤ کرتا ہے، مثلاً فاعلات مفاعل فعل، مثلاً مستفعل فعول، اس کو ڈبل کر دیں، مستفعل فعول مستفعل فعول، مثلاً فاعلات فاعلات فاعل، مثلاً فاعلات 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 فعل، کئی بہور ہیں. اچھا، اب شاعر نے کچھ خیال ہے، اس تخلیقی موڈ میں ہے، وہ سب سے پہلے ایک باہر کا چناؤ کرے گا عمر، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اور کوشش کرے گا کہ مترنم اچھی رواں دواں باہر کا چناؤ کرے. چناؤ کر لیا اس نے. اگلا مرحلہ ہے ایک ردیف کے قیام کا، ایک ردیف کی تلاش کا. اچھا، اس بحر میں میں نے کلام کہنا ہے تو میں کون سی ردیف رکھوں جو کیچی ہو، جو اچھی لگے، جو میری غزل کو وقت نصیب کرے، وہ ردیف چن لیتا ہے. اب تیسرا مرحلہ جو سب سے اہم ہے عمر، اللہ 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 اللہ، سنیے. شاعر سوچتا ہے کہ میں کون سا قافیہ لاؤں جو میری اس ردیف کے ساتھ چسپیدگی اختیار کر جائے، ایسے چسپاں ہو جائے کہ یک جان دو قلب نہیں جیسے ہوتے، کہ قافیے کا آخری لفظ ہے جو، وہ ردیف کے پہلے لفظ کو ایسے استوار ہو اس سے کہ ایک اعلیٰ ترین صوت بن جائے. اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. باہر چنی گئی، ردیف آپ نے چن لی، قافیہ جو ہے وہ آپ نے متھ لیا کہ بھئی یہ قافیہ ہوگا میرا اس میں. اور اب ان تینوں مراحل میں مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اب اپنی اپنی بساط ہے عمر کہ کون سا شاعر کون سی باہر چنتا ہے اپنے مزاج کے مطابق، وہ خلقت تلق پھیلتی ہے یا نہیں، خلقت کو اچھی لگتی ہے یا نہیں، کون سی ردیف کا چناؤ کرتا ہے، پہنچتی ہے، ٹریول کرتی ہے یا نہیں، اور کون سا قافیہ لاتا ہے، جاتا ہے. ٹھیک. اب جو شخص جتنا خلاق ہوگا، جس شاعر کو زیادہ توفیقات ملی ہوں گی، جس شخص نے زیادہ جان کا ہی اختیار، شاعر نے زیادہ جان کا ہی اختیار کی ہوگی اپنے فن کے حوالہ سے، وہ ان تینوں مراحل میں اس سطح پہ کھڑا ہمیں دکھلائی دے گا. اور پھر آگے پھر اس کے بعد درجے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا مرحلہ لا محالہ کہ بھئی آپ کون سا مضمون لانا چاہتے ہیں اپنے شعر میں، کون سا خیال ہے جو آپ کو کریٹیوٹی پہ مجبور کر رہا ہے، کون سے مظاہر آپ نے گزشتہ دیکھے دنوں میں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں شعر کا حصہ بناؤ. یہ پھر مرحلہ بھی شاعر کو طے کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا آپ کا کہ آپ کیسے مطلب ترنم کا سہارا لے کے اور اپنے اشعار کو دنیا تلک پہنچاتے ہیں. کہ بھئی کبھی کبھار، اب نٹشل ہے جواب سوال کا، کبھی کبھار ترنم کا سہارا لے لیا جاتا ہے کہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے، عمومی طور پر نہیں لیا جاتا. پھر ہاں شاید اس سوال سے جڑا ایک یہ بھی سوال ہوگا کہ جب آپ پھر ترنم، جب آپ غزل کہہ لیتے ہیں تو اس کی دھن بھی آپ بناتے ہیں. ہاں بالکل، جب غزل ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھار ایک دھن سامنے ہوتی ہے تو اس پہ کبھی کبھار اس پہ ہو جاتی ہے غزل، لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا. جب غزل ہو گئی، توفیقات مل گئیں، 5 شعر کی 7 شعر کی، پھر اس کی اگر موڈ ہوا تو دھن بنا لی کہ بھئی یہ غزل جو ہے میں دھن اس کی بنا ہی لوں تو اچھا ہے، چلے خلقت تلک پہنچ جائے گی. پھر اس کی دھن بنانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا سر، پاکستان میں عام طور پہ ہم مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، مشاعرے سنتے ہیں، مشاعرے دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، تو
ترنم میں سنانے والا کوئی ہوتا ہے اور ابھر کے ایک نام سامنے آ جاتا ہے اکرام عارفی کا، ابھر کے ٹاپ آف دی لسٹ، جو ترنم سے شعر سناتے ہیں پاکستان کے اندر، مشاعرے جو ہوتے ہیں ادھر ہمارے یہاں. لیکن ہندوستان کے اگر ہم مشاعرے کو اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کثرت سے ان کے ہاں خواتین و حضرات جو شعراء کرام ہیں وہ ترنم سے اپنے اشعار سنا رہے ہوتے ہیں. تو اکرام عارفی صاحب کے آگے آنے میں اور سب سے سر فہرست نظر آنے میں، ٹاپ آف دی لسٹ نظر آنے میں، کہیں یہ چیز تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، پاکستان میں ہیں ترنم سے پڑھنے والے. مظفر عباسی صاحب بڑے نمایاں ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اللہ غریب کے رحمت کرے. اور بھی حتیٰ کہ ابھی بیالے صاحب بھی ترنم اختیار کر لیا کرتے تھے، اور دیگر. لیکن وہ جو ہم آج کی فی زمانہ بات کر رہے ہیں سر. جی میں عرض کیے لیتا ہوں. انڈیا میں آپ نے کہا، ہاں انڈیا میں تو بہت مضبوط روایت ہے ترنم کی، اور ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہاں تو ترنم کو باقاعدہ ایک فن کا درجہ حاصل ہے، اور با ترنم شاعر جو ہے اس کی مانگ ہے، اور وہ لوگ نہایت پسندیدگی سے اسے سنتے ہیں. خمار بارہ بنکوی صاحب ترنم سے پڑھا کرتے تھے، جگر مراد آبادی صاحب، حتیٰ کہ ابتدا میں کچھ عرصہ کے لیے استاد غالب ترنم کی بڑی مضبوط روایت ہے ترنم کی ہندوستان. وہاں سے یہ روایت زیادہ ٹریول نہ کر سکی پاکستان تلک، کیا لیکن زیادہ ٹریول نہ کر سکی. ہمیں محدود چند نام نظر آتے ہیں جنہوں نے ترنم سے پیش کیا. اب آ کر کچھ نہ کچھ دوست ترنم سے پیش کرتے ہیں، موجود بھی ہیں، منصہ شہود پہ بھی ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ میرا خیال ہے وہ لائم لائٹ میں نہیں آ سکے. آنا چاہیے تاکہ یہ بھی ایک اسٹرانگ روایت کے طور پر آگے بڑھ سکے روایت. بعض منتظمین نے ایک کوشش کی عمر بھائی ماضی میں کہ انہوں نے پورا مترنم مشاعرہ ہی ارینج کیا، لیکن وہاں بھی مجھے افسوس تو خیر کیا، جیسی جس کا کوئی مقدور ہو ویسے ہی پیش کرتا ہے. وہاں بھی کوئی سامنے ابھر کے نا ان مشاعروں میں بھی کوئی مترنم نام سامنے نہ آیا، اور یہی سبب ہے. اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے. ہمارے یہاں ایک اعتراض برابر موجود ہے یہاں، جو کہ انڈیا میں نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اعتراض یہ موجود ہے کہ بھیا جو شاعر ہے وہ اگر ترنم سے پڑھے گا تو وہ ترنم کے نمبر لے جائے گا، شاعری کے نہیں. ارے خدا کے بندو، اے معترضین، وہ ایک کمرہ میں بیٹھ کر تو ترنم سے نہیں پڑھ رہا، وہ تو خلقت کے سامنے ہی پیش کر رہا ہے نا. تو اگر شعر میں جان ہوگی تو ہی داد وصول کرے گا. ادروائز ہم نے بڑے بڑے دیکھے میاں ترنم سے آئے، شعروں میں جان نہ تھی، اپنا سمو لے کر رہ گئے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ بس جسے لے مولا. یہ بڑے بڑے ہیں مترنم شاعر، شاید ابھی سامنے نہ آ سکے، یا وہ اس طریقے سے کہ روایت ابھی مضبوط نہیں ہے. ان نٹشل مختصراً کہ روایت ابھی پاکستان میں مترنم مشاعروں کی یا شاعر روایت مضبوط، انڈیا میں بہت مضبوط ہے. صحیح. میں سر صرف یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک روایت کا ذکر کیا جو انڈیا میں موجود ہے، اور وہ کافی آپ نے اس کا سلسلہ جو ہے کلاسیکل شعراء کے ساتھ جوڑتے جوڑتے اب تک وہ ایک سلسلہ چلتا آیا ہے. تو سر وہاں یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے اور مضبوط ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر نہیں ہوا تو اس کی کوئی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ ترنم کے نہ پھیلنے کی ایک تو سنجیدگی سے شعراء نے اس روایت کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہا. دوسرا وہ اعتراض جو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو مترنم شاعر ہے وہ اپنے ترنم کا وعدہ لے جاتا ہے، شاعر واعر نہیں ہوتا. وہ اس وجہ سے بھی کچھ ڈر گئے، دنیا ڈر گئی شاعر کہ بھئی کیوں ہیں. حالانکہ یہ اعتراض برائے بیکار محض اعتراض تھا. بھائی شعر اپنا آپ بنوا لیتا ہے.
آپ ایک ترنم سے مصرع الاپتے ہیں، اس کا ثانی الاپتے ہیں، جب تک وہ شعر ختم ہوتا ہے شعر سمجھ آتا ہے اچھے طریقے سے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترنم سے شعر واضح ہو جاتا ہے اگر پڑھنے والا آواز کے زیر و بم اور تھوڑی سی شدھ بدھ موسیقی سے رکھتا ہو تو وہ اس کے اثرات دو چند ہو جاتے ہیں۔ کجا یہ کہ ترنم سے پڑھ لانا چاہیے اور ترنم والے شاعر جو ہیں وہ ترنم کا وعدہ اور آسرا لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری خواہش ہے، منظر بھوپالی صاحب سے ایک دفعہ فون پر میری بات ہو رہی تھی، ہندوستان کے بہت اچھے شاعر ہیں، وہ کہہ رہے تھے اکرام عارفی آپ ہندوستان میں ہوتے نا، آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اچھا، اور نمایاں جگہوں پر آپ کے بت نصب کرنے تھے انہوں نے۔ وہ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں مشاعرہ ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اگر آپ شاعر ہیں، مترنم ہیں، آپ کے شعروں میں کسی سطح پر جان اور آپ کا ایک خاص حلقہ ہے، آپ کو پسند، آپ بھوکے نہیں مریں گے، یہ ان کا جملہ تھا۔ منظر صاحب اچھے شاعر، تو میری خواہش ہے کہ یہاں بھی ترنم کے دور کا آغاز ہو، ایک نئے سرے سے سامعین کو اسٹیریوٹائپ چیزوں سے نکل کے۔ عمر میاں اسباق پڑھنے والے شعراء بہت زیادہ ہو گئے ہیں بھائی، میری فقیر کی یہ خواہش ہے کہ سامع کو انگیج کریں، اپنے ترنم سے انگیج کریں، اپنے انداز سے انگیج کریں، اپنے، حتیٰ کہ میں تو اس خیال کا بھی حامی ہوں کہ جن زی کی جو بھاونائیں ہیں، ان کے قلوب میں چھپی خواہشیں ہیں، ایک شاعر کو ان تک رسائی حاصل کر کے وہ بھی اپنے اشعار میں لانی چاہیے، وہ مضامین بھی باندھنے چاہیے۔ ارے بھائی، ایک شاعر پبلک پراپرٹی تو ہوتا ہے، جن زی 60% ہے، اس سے منہ موڑ کے آپ کن کے لیے شاعری کریں گے؟ ہے کہ نہیں خدا لگتی بات؟ لہذا ترنم کا آغاز ہو، بھلے انداز مختلف اپنائے جائیں، مشاعرہ کی دنیا میں دونوں اپریشیبل ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ عام طور پہ دیکھا گیا مشاعروں میں ہوتے ہیں، نشستوں میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی آپ جو ہے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، تو آپ یہ ایک جو میسج ہے ہماری نئی نسل کے لیے یا نئے لوگوں کے لیے، اس کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا؟ بینگ اے پبلک فگر ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ کے کوئی انسپریشن لے رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں سر سے؟ مجھے یقین تھا عمر میاں آپ یہ سوال کر ہی گزریں گے، اچھی بات ہے، اس موقع کی مناسبت سے اپنا نقطہ نظر فقیر بیان کر دیتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے سگریٹ پینے سے مشاعرہ میں بلوا ہو گیا ہو۔ اچھا، صحیح۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے سگریٹ پینے سے حال میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں ان کے بنیادی حقوق مارے گئے ہیں، سلب ہو گئے ہیں۔ میں نے آج تک ایون یہ نہیں دیکھا کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں اور کوئی دوسرا شخص کھانستا جا رہا ہے اور بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں تلک مان لیتا ہوں کہ یہ ایک بری عادت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، اس عادت کو اپنا کے اگر میں خلقت کے بہت زیادہ لوگوں کو شعر کی طرف لے آتا ہوں، وہ جن جن برائیوں یا جن جن فضول وقت کے ضیاع کرنے میں پڑے ہوئے ہیں، یا جن کو وہ پڑے ہوئے ہیں درجہ سوئم کی شاعری پڑھنے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر میں سگریٹ پی کے ایک انداز سا اپنا کے، اللہ معاف کرے مجھے، خلقت بھی کر دے، لے آتا ہوں، ان کے دل میں اشتیاق پیدا کر دیتا ہوں، سگریٹ پینے کا نہیں، شعر سننے کا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرا مطمع نظر یقین کیجئے میرا مولا جانتا ہے یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ایک اور اب بریک بات آپ کو بتلا دوں تاکہ یہ سوال تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مشاعروں میں، بڑا بریک بات ہے، کوئی
کوئی کرے گا نہیں یہ سینئر شاعر یہ بات، لیکن فقیر کرے گا۔ صحیح۔ اکثر یہ ہوتا ہے مشاعروں میں کہ ہمارے عہد کے 2-3 شعراء ایسے ہیں، وہ جب مجھ سے پہلے اکثر مشاعرہ جات میں اپنے فن کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، وہ اتنے مقبول ہیں عمر کہ جب میری باری ان کے بعد آتی ہے تو مجھے یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ بھیا مشاعرہ تو یہ بنا گئے، مشاعرہ تو خلقت راہ تلپٹ ہو گیا، تو اکرام عارفی اے فقیرہ اب تیرا یہاں منچ میں بیٹھنے کا اور ان کے بعد پڑھنے کا اور بعض مواقع پہ صدارت کرنے کا، صدارتی توجہ حاصل کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے کہ نہیں؟ باریک بات کوئی سینئر شاعر نہیں کرے گا یہ، فقیر کی ہے فقیر نے، ارے جسے دے مولا۔ تو ایسے مواقع پہ کچھ نہ کچھ میں کوشش کرتا ہوں کہ سامعین جو کہ حسل بسل میں ہوتے ہیں، ابھی ماشاءاللہ وہ پہلے مشاعرے کی راہ میں ہوتے ہیں، پہلے مشاعرے کو ابھی ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہیں ایک سحر میں ہوتے ہیں، کسی سطح پہ کوئی ایسی بات کر کے، کوئی انداز اپنا کے، تھوڑا سا توقف کر کے ان سامعین کو فقیر کو بھی سننے پر مجبور کر دو۔ اور اس چیز کا کیا لینا ہے؟ سگریٹ ہے لیکن بری عادت ہے، اتنی بری بھی نہیں جو میں نے گنوائی ہے۔ صحیح۔ آپ نے تجمل الکلیم صاحب کا ذکر کیا ہے، آپ کے علاقے کے آبائی شاعر جن کا بڑا نام ہے پنجابی کے اندر، ایک ایسا نام کہ جس کو جو زبان زد عام ہے ان کے اشعار، ایک تو آپ نے ان کا ذکر کیا۔ اگر لاہور کے حلقے میں دیکھا جائے تو آپ عباس تابش صاحب کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان 2 شعراء کرام کے علاوہ بھی کوئی ایسا شاعر ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کیونکہ میری ذات پہ ان کا بھی بڑا عکس ہے؟ اچھا، میری ذات بہت اچھے، میری ذات پہ عکس ہو یا نہ ہو، لیکن میں کچھ شعراء کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا سینئرز میں۔ مثال کے طور پر شاہد ذکی صاحب سیالکوٹ بیٹھے ہیں، اظہر فراق صاحب بہاولپور بیٹھے ہیں، ادریس بابر صاحب لاہور میں تشریف فرما ہیں، شاہین عباس صاحب۔ یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے اپنی بے پایہ ہمت، محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی شعری خصوصیات کو بروئے کار لا کر ایسی ایسی توفیقات پر مبنی اشعار کہے ہیں کہ اردو کا دامن ثروت مند ہے۔ ان کا ذکر میں اکثر کرتا ہوں جونیئرز میں، آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ آپ تو بہت واقف ہوں گے۔ ایک شاعر ہے ہمارا تونسا شریف کا، نام اس کا جناب تہذیب حافی، اصل نام تہذیب الحسن، تہذیب حافی کے نام سے مشہور۔ حافی کا مطلب پیدل چلنے والا۔ جب فقیر موج میں ہو تو تہذیب خاں بھی کہہ لیتا ہے، حافی خاں بھی کہہ لیتا ہے، محمد تہذیب بھی کہہ لیتا ہے۔ جونیئرز میں یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کا جو شعری منظر نامہ ہے، آج سے کوئی 8-10 سال قبل جو تھا، عمر بھائی بلیو یو می، پوری جانداری سے یہ بات کر رہا ہوں، اس نے آ کے اس منظر نامہ میں رفت ڈالی ہے۔ اس نے ایسا ایسا شعر کا ڈکشن، شعر کا چلن پھیلاؤ دیا کہ میں سمجھتا ہوں آج تک لوگ جو جونیئر جن زی ہے وہ تہذیب حافی کے صحت سے نہیں نکلی۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میری بات چیت ہوتی ہے مختلف محافل میں، ویسے بیٹھے ہوں ہم چائے خانے پہ یا تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ بیشتر شعراء تہذیب کی ایج کے یا تہذیب کے بعد کے آنے والی دور کے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہذیب جیسی مقبولیت حاصل کر لیں۔ اچھا، اب بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، ان کے نزدیک تہذیب کے وہی شعر ہیں یہ جن کی وہ مثالیں دے کر تہذیب کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اکثر بعض اوقات، جو نسبتاً ہیں تو باریک شعر، لیکن وہ اگر نہ پڑھے جاتے پبلک کے سامنے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا، لیکن اگر پڑھ بھی لیے گئے ہیں
تو یہیں تلک بات ختم ہو جاتی کہ انہیں برا بلا کہہ لیا، اسکالڈ آف، ٹھیک ہو جاتا۔ اس بنا پر تہذیب کو ایک اعلیٰ شاعر نہ سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے۔ میں آپ کو تہذیب حافظ صاحب کے 20 شعر ایسے سناتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان کی نظمیں، تہذیب کی نظمیں سر دیکھیے آپ، ماشاءاللہ ایسی وقی، ایسی شاندار ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تہذیب ایک بہت مطالعہ زدہ آدمی ہے، تہذیب کا بہت مطالعہ ہے۔ آپ جب بھی تہذیب سے ملنے کا اتفاق ہوا، اس کے ٹھکانہ پر جانے کا اتفاق ہوا، تہذیب کو کتابوں میں گھرا پایا۔ ہمیشہ بڑا سے بڑا ناول اس کے پاس ہے، گیبریل گارشیا مارکیز کا حافظ ہے وہ، اسماعیل قادرے کا حافظ ہے وہ، کیا تھا، ہوزے سارا ماگو، جاپانیز نام بول رہا ہوں اس کا۔ جناب تہذیب کی نظر ہے معاصر لٹریچر پر اور شعر پر، وہ پھر اس نے پی بڑی کاٹی ہے، تہذیب نے بہت پی کاٹی ہے۔ وہ مختلف شہروں میں رہا، مختلف شعراء سے ملنا اس پر اخیر ہے، باقاعدہ باضابطہ پج کے آیا جایا کرتا تھا، سندھ وہ رہا، تونسا، بلوچستان، کہاں وہ رہا، مہران یونیورسٹی کا طالب علم رہا، یہاں اورینٹل سے ایم فل کیا، اردو اس کا مطالعہ بھی ہے۔ تو آج اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے سینئرز نام گنوائے، انہوں نے ماشاءاللہ، اور بھی ہیں 4-5 نام جو مجھے یاد آ گئے اور جن جو مطلب میں بیان کر دیے یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعہ، تہذیب ہیں اپنی جن میں۔ اسامہ زریز اچھے ہیں، خرم آفاق بہت اعلیٰ شاعر ہیں۔ اللہ 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 اللہ، تہذیب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، تم میری آنکھ کے بارے میں بہت پوچھتے ہو، تم میری آنکھ کے بارے میں بہت پوچھتے ہو، یہ وہ کھڑکی ہے جو دریا کی طرف کھلتی ہے۔ پھر تہذیب کا شعر دیکھیں، ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی، ہماری پشت پر بستہ نہیں تھا۔ واہ، کیا کہنا۔ پھر تہذیب کا شعر دیکھیں، اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا، جو بھاگ سکتے تھے بیساکھیاں بناتے رہے۔ اس بندے نے استعارے کی سطح پر ایک دور میں، پچھلے دنوں میں ہمارے ایک بہت موقر شاعر ہیں، سینئر شاعر ہیں جناب اختر عثمان صاحب، انہوں نے کہا تھا نیا استعارہ گزشتہ صدی میں ہی نہیں آیا، نئے استعارہ پر نہیں کام ہوا۔ تو میں انہیں یہ گزارش کروں گا کہ تہذیب حافظ صاحب کے اشعار پڑھیں، 20 اشعار ان کے نکھیڑیں، اور پھر اپنی رائے دیں کہ کیا یہاں مروج استعاراتی نظام کے علاوہ بھی ایک اور استعاراتی نظام نہیں موجود۔ آنکھ کو، دریا کو، اس نے حسی تجربے کو ایک نئے معنی دیے ہیں میاں۔ مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں سے، لیکن جو میں میرے کانوں نے سنا، جو میں سمجھا، جو میری فہم ہے، اس کے مطابق میں نے بیان کیا۔ تو یہ ہماری سینئر میں جنریشن میں اور جونیئر جن جو ہے ان میں یہ اچھے نام ہیں جو ماشاءاللہ اردو کا دامن ثروت مند کر رہے ہیں۔ سر، عہد حاضر کا ایک نامور نام ہے، قابل ذکر نام ہے آپ کا اکرام عارفی، اور آپ نے اتنی کھل کے تہذیب حافی کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ان کے جو شعری محاسن ہیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن آج ہی کے دور میں ایسے بڑے نام بھی ہیں، ایسے بڑے شعراء کرام بھی ہیں جو تہذیب حافی صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر اسی قبیل کے شاعر ہیں ان کو وہ شاعر تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، اچھا، آپ کا ظرف ہے کہ آپ نے ایک طرف اتنے کھلے دل سے ان کی تعریف اور توصیف بھی بیان کی، حتیٰ کہ ان کے اشعار بھی اور ان کے شعری محاسن کو بھی بیان کیا، جبکہ ایک ایسا بھی شعری حلقہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے شعری روایت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہاں عمر بھائی، کیا ہی یہ اس سوال کا جواب کیا ہی رنگ اختیار کرے گا، کیسے کیسے روپ کے آپ کے سامعین تلک جائے گا، لیکن سنیے۔ ہاں، ایک طبقہ ہے
اس طبقہ میں تین طرح کے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں تہذیب حافظ یا ان جیسے اسی قبیل کے دوسرے شعراء ہیں، لیکن تہذیب حافظ خصوصاً، کہ وہ بھائی انہوں نے شعری تہذیب اور روایت کو بگاڑ دیا۔ تین طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک نوجوان طبقہ جو تہذیب میاں کا ہم عمر ہے، ایک وہ طبقہ جن کو تہذیب کے مضامین اور کانٹینٹ سے مخالفت ہے، اور ایک وہ طبقہ جو شاعر تو مانتا ہے تہذیب کو لیکن اس کی مقبولیت ہضم نہیں کر پاتا۔ یہ تین طرح کے طبقات ہیں جو تہذیب یا خصوصاً تہذیب کی بات ہو رہی، چونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھائی روایت کو بگاڑا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تہذیب کے جو مضامین ہیں جن پر اکثر دوست احباب جو ہے وہ زد لگاتے ہیں، وہ مضامین مبذل ضرور ہیں، لیکن ان مضامین کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دینا کہ تہذیب نے روایت ہی بگاڑ دی، میں سمجھتا ہوں درست نہ ہے۔ ان مضامین جیسے بے شمار مضامین ہمارے سینئر اور کلاسیکل شعراء کہہ گئے ہیں، اگر مطالعہ کوئی دنیا کرے تو پتہ چلے، کہہ گئے ہیں، صرف یہ مخالفت برائے مخالفت ہے۔ ہاں، میری ایک دفعہ تہذیب سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا تہذیب الحسن یہ کوئی 3-4 اشعار ضرور ہیں کہ چلیے اگر اتنی ہی زیادہ مخالفت ہے تو بہت زیادہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ استاد محترم جناب عباس تابش صاحب کا ہے، جگت استاد ہیں شاعری کے، جو ان سے ہم نے سیکھا اور جو بلا شرکت غیر غزل کے شہنشاہ ہیں عہد میں، ان کا یہ جملہ تھا۔ تو آپ یہ چلیں جب تک آپ نے پیش کیا اب یہ نہ کیا کریں۔ اچھا، میری بات تہذیب نے مانی، عمر میاں تہذیب میاں نے میری بات مان لی، اور اب وہ 3-4 اشعار ہیں جن میں کہ وہ اس دن میرا گھر بھی خالی تھا یہ بھی آتا ہے، اور پھر اب یہ نہ کہہ دینا بستر میں اچھا ہے، یا اس طرح کے 2-3 اور ایک آدھا اور ہے۔ لیکن آپ شاعر سمجھنے والے، آپ خود ماشاءاللہ باریک آدمی ہیں، یہ مطلب ایسے بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا سٹینس لے لیا جائے کہ تہذیب آپ نے روایت بگاڑ دی اور شاید ایسا بڑا نہیں ہے، ایسا بڑا نہیں۔ لہٰذا یہ 3 طرح کی کیٹیگریز جو ہیں یہ تہذیب میاں کو اسکارڈ آف کرتی ہیں۔ تہذیب کو ویسے نقصان بھی ان کا نہیں، وہ ایک اور دنیا کا آدمی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دوست احباب کو نا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روایتیں جو ہیں وہ نئی روایتیں بننے کے لیے ہوتی ہیں، ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ روایتیں کوئی قرآن حدیث آیتیں نہیں ہوتی ہیں کہ تا قیامت ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ روایتوں میں تو ہو جاتا ہے بھائی، روایت ایک بنی، کل کو نئی روایت آ گئی۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ اس مختصر کہے کو، جز کہے کو کل مراد لیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ بجائے اس کے کہ مخالفتیں اختیار کی جائیں، محنت و جانکاہی سے کام لینا چاہیے، اور نئے شعر، نئے مضامین پیدا کیے جانے چاہیے اگر ہم نے مشاعرہ اور شعر کی دنیا میں رہنا ہے اور اس کے آگے پھیلاؤ کے متمنی بھی ہیں۔ اچھا سر، آپ کی جو شاعری ہے اس کے اندر ایک رنگ بڑا نمایاں ہے، اور وہ ہے درویشی کا رنگ، فقیری کا رنگ۔ آپ کے بعض ایسے اشعار ہیں کہ جن سے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک خاص لے میں اور خاص ایک انداز میں کہے گئے شعر ہیں، جبکہ آپ کی گفتگو سے کہیں یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ہمیں خارجی جو عناصر ہیں ان کو سامنے رکھ کے شاعری کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ نے جنریشن زی کا ذکر کیا کہ اگر آپ ان کی شاعری نہیں کریں گے تو شاعری کو سنے گا کون، شاعری کی طرف لوگوں کو ہم راغب کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ کہیں دو متضاد چیزیں تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے اندر کے جو جذبات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں یا ان کے پیچھے چلتے ہیں، یا ہم باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا چاہ رہے ہیں، کیا سننا چاہ رہے ہیں، اور ان کو ہمیں کیا پیش کرنا چاہیے؟ ہاں، جب تک کوئی شعر اسی پوڈ کاسٹ میں کچھ وقت پہلے
جزوی طور پر میں نے کہا تھا کہ آپ کے اندر کی جو واردات قلبی ہے، جب تک یہ آپ سے شعر نہ کہلوائے، شعر برائے شعر رہتا ہے، مصرے موضوع ہوتے ہیں، وہ شعر کا درجہ اختیار نہیں کرتا، اور واردات قلبی کے تحت کہا گیا شعر ہی ٹریول بھی کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شاعر جنون سامنے خارجی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کہے اور اس کو تادیر لانگ لاسٹنگ پذیرائی بھی مل جائے۔ محدود پیمانے پر تو ہو سکتا ہے، محدود پیمانے پر ہو سکتا ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعر ٹریول وہی کرتا ہے عوام تلک بھی، خواص تلک بھی، خصوصاً جن زی بھی اس میں آ جاتی ہے، الفا جن بھی، دو دہائیاں قبل کی جنریشن بھی ہے، اور سینئر ترین جنریشن بھی ہے۔ واردات قلبی کے تحت کہا گیا شعر کیوں نہیں ان میں مقبول ہو، مشہور ہوگا، ہونا چاہیے اسے۔ مثال بھی دی تھی صوفیاء کی۔ بعض شعراء ہیں ایسے، بعض شعراء ایسے ہیں عمر میاں جن کا مطمع نظر یہ بن گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی مضمون پکڑیں جو کہ یونیورسٹیز کے مشاعروں میں خلقت جو ہے مرد و زن طلباء و طالبات پسند کرتے ہیں، تو سن لیجئے پھر۔ ایسا سوچ کر کہنے والے شعراء کی مقبولیت بھی جب وہ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم سے نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے، ایک بات۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ اب مشاعرہ کے ساتھ مالیات بھی جڑ گئی ہیں۔ آج سے 1 دہائی قبل، 10 12 15 برس قبل ایسا نہیں ہوتا تھا، اور شاعر لاچی دانے پہ آ جاتا تھا۔ ایک منظم ہوتا تھا، وہ ماہانہ نشست منعقد کراتا تھا اور اشتہار دیتا تھا یا فون کر کہتا تھا آ جائیے، بلیو یو وی، وہاں شعراء کا تانتا بندہ ہوتا تھا اور لاچی دانہ سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا، لاچیاں، کوئی میٹھے سونف، کوئی مشری، کوئی اس طرح کی چیزاں، اور خوش جناب اپنے 6 گھنٹے ضائع کر کے گھر میں چلے جاندے سی۔ اب ایسا نہ ہے۔ اب بعض شعراء اس لیے بھی ان مضامین کی طرف آ گئے جو زیادہ جلدی مقبول ہونے والے ہیں، اگرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہولی سولی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہوا کوئی ایسا مضمون بند گیا، لیکن کرافٹ کے ساتھ، سطحی نہیں، کرافٹ اس کا سطحی ہوگا تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ایک کرافٹ کے ساتھ کہا ہوا شعر بھلے اس کا موضوع جن زی کو مد نظر رکھ کر کہا گیا ہو، پھیلے گا اور اس کی ادبی اور شعری وقت ہوگی، کرافٹ کے ساتھ کہے گا شعر کی۔ یہاں حال یہ ہے بیشتر شعراء کا، جیسا میں نے کہا کہ اب کچھ شعراء ہیں جو خالصتاً ایسا کرتے ہیں، نیکو میں سے جو کا خیال نہیں کیا جاتا، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شعر میں جو نامانوس اجنبیت پر مبنی ہوتے ہیں، صوت ان کی بالکل غبی ہوتی ہے اور اجنبی ہوتی ہے اور کثافت و کہولت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو ایسے شعر تو بھلے کوئی بھی کہے، جن زی کو بھلے کو مد نظر رکھ کر کہے یا ویسے سو کارڈ اندر سے کہے، وہ کب ٹریول کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے ٹریول۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ شاعر واردات قلبی کے تحت شعر کہتا ہے جو پھیلتے ہیں کوئی بھی جنریشن ہو۔ ہاں کچھ شاعر ایسے ہیں جو اب ایسا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی وہ مضامین لائے جائیں جو بہت ہی پسند ہیں۔ ان میں سے بھی کیٹیگریز ہیں نا، 2 جو میں نے کہیں، ایک وہ جو کرافٹڈ ہے کام، نیکوں میں سے جو انشاء پردازی کا خیال کر کے فلوٹ کیا گیا شعر ہے، اور ایک وہ جس میں یہ کرافٹ بھی نہیں ہے، تو ویسا شاعر اسکالڈ آف کرنے کے قابل ہے۔ اس کو برا بھلا کہا جانا چاہیے ویسے شاعر کو جو نہ ہی کرافٹ کی سطح پر پورا اتر رہا ہے، نہ ہی کوئی گہرا مضمون اور واردات قلبی بیان کر رہا ہے۔ یہ مختصراً میرا جواب ہے آپ کے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعری اور شاعری نما کوئی چیز یعنی نا شاعری،
اس میں بھی تھوڑا ڈفرینس بیان کریں کہ بعض شخص کو بعض کسی شاعر کو یہ شبہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے تئیں یقین ہو کہ میں شاعری کر رہا ہوں یہ، لیکن وہ در حقیقت وہ شاعری نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ میاں یہ شاعری کے جو متعین اصول و ضوابط ہیں یہ ان کے اوپر پوری نہیں کرتی، تو وہ اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ آ جائیں، یہ دار آئیں محاسن، تو بھائی وہ شعر ہے اور وہ شاعری ہے. تغزل، ندرت مضمون کی، الفاظ کا در و بست اعلیٰ، انشا پردازی بہترین اور اسقام سے پاک، سلاست روانی، یہ 4 5 6 محاسن ایک شعر کے اساتذہ نے گنوا دیے ہیں. جس شعر میں، جس غزل میں یہ محاسن زیادہ ہوں گے وہ زیادہ بڑی غزل ہوگی. جس غزل یا شعر غزل میں یہ محاسن کم ہوں گے، اسی طرح درجے ہیں کم کم کم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی شعر ایسا بھی ہوگا جس میں یہ 5 6 محاسن نہ ہوں گے، وہ شعر ہوگا کیونکہ وہ وزن اور بحر میں ہے. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص وزن اور بحر میں جو 2 مصرے موضوع ہوتے ہیں وہ شعر ہوتا ہے. اچھا شعر اسے وہ ہوگا لیکن وہ نا شعر ہوگا، وہ نا شعر متصور ہوگا. اہل علم، اہل فن، خلاق شاعر اس کو شعر تسلیم نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہاں میاں اچھے 2 مصرے موضوع کر رکھے ہیں، کہیں گے کہ ہاں میاں ٹھیک، داد نہ دیں گے، چپ کر جائیں گے، بیٹھے رہیں گے. اور نتیجتاً وہ شاعر جس نے یہ کہے ہوں گے اگر تو ہوگا باریک زیرک، عمومی طور پر جو نہیں ہوتے وہ سمجھ جائیں گے کہ بھیا میں نے جھپٹی ماری ہے، میں نے کوئی شعر یا غزل نہیں کہی ہے، وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں ابھی ختم نہیں میرا جواب ہوا، میں اس کی تہ تلک پہنچ کے دم لوں گا اپنے جواب کے ذریعے جو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ماننے کو تیار کوئی نہ ہے، یہ ماننے کو تیار کوئی نہ ہے کہ میری یہ شاعری نہیں نا شاعری ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ سنیں، دلچسپی ہے. یہ جو اللہ ہے نا، اس نے شاعری اور نا شاعری کا فرق ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج ایک شاعر جس کے پاس یہ آلہ ہے، یعنی اس نے ایک غزل کہی ہے جس میں ڈیپتھ نہ ہے خیال کی سطح پہ، کرافٹ کی سطح پہ، لیکن اس نے ایک 3 4 اشعار کہے موزوں کر کے، ہم مان لیتے ہیں اچھا وہ شعر ہیں، موزوں ہیں، بحر وزن میں ہیں، اور ساتھ اپنی ایک ایسی تصویر لگا دی اپنی یا کسی نوجوان عورت کی یا کسی اور ہے، اور اس کو کر دیا پوسٹ. اب بھیا 90% جو کمنٹس آئیں گے وہ تو اسی پہ آئیں گے نا جو اس نے ساتھ تصویر چیپی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس لیے بھی اچھا وہ اس کو کہتے ہیں سیلف برانڈنگ. نہیں باز آتے، لگے ہوئے کیونکہ ان کو کمنٹس آ جاتے ہیں. زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خلقت جو ہے نا وہ چونکہ پریشان ہوتی ہے، وہ اس کو روزی روٹی کے لالے، کچھ تفریح کے مواقع ہیں نہیں ہیں، حالات سیاسی سماجی مالی دیگر گوں، تو وہ اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے نا ان کے سامنے جو اچنبے والی ہے، اس پر عورت کی ہوگی یا اس طرح، واہ بھائی یہ تو بڑی اچھی، وہ شاعری کو داد نہیں ہوتی، وہ تفریح کو داد. اچھا اس طریقے سے وہ شاعر بن گئے، وہ بن گئے بھیا زیادہ کمنٹس اور ویوز لے کے شاعر. اب ہمارے بیشتر منتظمین بھی اللہ خیر کرے، ان کی ہدایات و توفیقات سے نوازے، وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ شاعر، اس کے ویوز اتنے ہیں، اس کے اتنے فالورز بھی بن چکے ہیں، لہٰذا اس کو ہم کسی مشاعرہ میں مدعو کریں گے نا تو ہمارا چینل بھی خوب چمکے گا، اور جب ہم سامعین کے سامنے یہ پیش کرے گا، واہ واہ کریں گے تو ہمیں شاباشی ملے گی، اور ہمارا ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ، چینل دن دگنی رات چوگنی ترقی کر لے گا. یہ ہے وہ ایکویژن جس کے تحت
شاعری اور نا شاعری، شاعر اور نا شاعر کی تخصیص اور فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ بیشتر ایسے نا شاعر جنہوں نے ابتدا میں نہایت تندہی سے اس اللہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ ویوز وغیرہ تعلق اور پہنچایا، لیکن اب وہ جھڑ چکے ہیں. ان کا مقدر جھڑنا ہی تھا، جھڑنا چاہیے بھی تھا انہیں. صد شکر اس بات پر، کیونکہ شعر ہے، رہتی دنیا تک شعر کی تاثیر، شعر کا در و بست، شعر کا اورا، شعر کا اپنا ایک وہ قائم رہتا ہے. رفٹ ڈالنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ جھڑتے جاتے ہیں. تو یہ بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شعر اور نا شعر میں اس طریقے سے بھی سالے کے ذریعے بھی فرق جو ہے وہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ جھڑ جاتا ہے جلدی. اب تو جی ماشاءاللہ جو اعلیٰ شعر کہتا ہے خلقت. اچھا مشاعرے سن کے، کیونکہ پچھلے دنوں بڑے مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک ریوائول ہوا ہے مشاعرہ جات کا. اچھا مشاعرے سن کے، ایون غزلیات پڑھ کے بھی اب جو سامنے ہے نا وہ باریک ہے، اس کی تربیت کی سطح پہ ہو چکی ہے. اب وہ درجہ سوئم اور غبی اور کج شعر پہ داد نہیں دیتا. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو شعر میں کہ جو مجھے اچھا، کیونکہ وہ ناقد نہیں ہوتے ایسا جیسے شعر و ادب کے ہوتے ہیں، نقد کر بھی نہیں سکتے. اچھا کیا چیز اچھی لگی ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو اہل نقد ہی لکھ سکتے ہیں نا. لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے عمر بھائی، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ شعر اس میں بات ہے اور ایک اچھے طریقے سے ہوئی ہے بات، وہی اثر کرتی ہے نا، تو لہٰذا یہ اچھا شاعر ہوگا. تو مشاعروں میں اب نا لوگ، میں نے بیشتر ایسے مشاعرے پڑھے دیکھے ہیں کہ لوگ اچھے اور اعلیٰ شاعر کو ہی داد دیتے ہیں، اور جو دیگر ایک گزشتہ دنوں میں ایک ازدحام آیا ہوا تھا نا، اب اس میں سے بیشتر جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں، جھڑتے بھی جا رہے ہیں. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن سر آپ نے اس آلے کا ذکر کیا، موبائل فون کا، سوشل میڈیا کا، تو سوشل میڈیا کے توسط سے تو ہمیں کچھ ایسے اہل قلم لوگوں سے بھی تعارف حاصل ہو رہا ہے کہ جو شاید سوشل میڈیا نہ ہوتا تو وہ چھپے رہتے. تو ہم سوشل میڈیا کو ایک ایسی چیز تو نہیں کہہ سکتے کہ جس نے سراسر شاعری کو یا نقصان پہنچایا. وہاں سے تو مضافات سے ایسے شاعر اٹھ کے آئے جن کو بڑے شہروں میں شاید زندگی بھر تعارف حاصل نہ ہو سکتا، لیکن صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ان کو تعارف اور نام حاصل ہوا اور ان کے شعر جو ہے وہ زمانے بھر میں پھیلے. تو آپ کیا کہیں گے، آپ سوشل میڈیا کو کہیں اس کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا رہے ان نا شاعروں کے آگے آنے کا؟ آپ کی بات درست ہے کہ جہاں اس میڈیم نے نا شاعری کو کے پھیلاؤ میں کردار ادا کیا، وہیں کچھ جنون شعراء بشمول شاعرات بھی سامنے آئیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. دیکھیے اللہ شعر کہنے کی جہاں دیگر شرائط ہیں، وہاں یہ بھی ہیں کہ شاعر ایک خاص عرصہ اساتذہ کے حلقہ میں، سینئرز کے حلقہ میں، ادبی محافل میں بیٹھا ہو، بحوث میں، شعری و ادبی بحوث میں شرکت کر چکا ہو، تنقیدی اجلاسوں میں جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں بیٹھ اس کو علم ان سب چیزوں کا ہو. کچھ ایسے شعراء ہیں اسی سوشل میڈیا کے صدقے جو سامنے آئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آٹے میں نمک کے برابر، جو ان سب خصوصیات پر پورا اترتے تھے. تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیں اس حد تک اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شاعر جسے زمانہ شاعر مانتا ہے اور اس کے اشعار زبان زد عام ہیں، لوگوں کو یاد ہیں، اور انہیں اس کی ایک شہرت ہے، ان کی ایک شہرت ہے بطور شاعر، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. دوسری طرف ایک ایسے شاعر ہیں کہ ان کی بھی ایک اچھی خاصی ریپیوٹیشن ہے، ایک تعارف ہے بطور شاعر. دنیا ان کو بھی شاعر مانتی ہے، دنیا ان کو بھی شاعر مانتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو شاعر نہیں مانتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ ایک اچھی بات ہو گئی، اہم ہو گیا، ہونا بھی چاہیے یہ سوال. عمر بھائی ایسا ہے کہ
یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو ایک دوسرے کو نہ ماننا ہوتا ہے، اس کو شعری شاعرانہ زبان میں معاصرانہ چشمک کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چشمک ہے متقدمین میں، متوسطین میں اور متاخرین میں رہی ہے ہر دور میں۔ کچھ مثالیں، متقدمین میں استاد غالب کی استاد ذوق کے ساتھ، متوسطین میں ہمارے سامنے دو مثالیں، استاد غالب، استاد اقبال، علامہ اقبال صاحب اور اختر شیرانی صاحب۔ اچھا، کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی ان کا طوطی بولتا تھا ایک اور حوالوں سے، مقصدی شاعری یا امت کے حوالے سے یا اسلامک ڈائناسٹی کے حوالے سے، جبکہ اسی عہد میں اختر شیرانی صاحب جو ہیں وہ سلمیٰ کو مخاطب کر کے رومانٹک چیزیں کہہ رہے تھے، معاصرانہ چشمک عروج پر تھی۔ اور اس کے بعد پھر متاخرین میں بھی یہ چشمکیں تاحال جاری و ساری ہیں، لیکن ہونا کیا نہیں چاہیے، معاصرانہ چشمک ہونی چاہیے، لیکن اس چشمک کو جب ہم لڑائی بنا دیتے ہیں خالصتاً ذاتیات کی، تو یہ نہ صرف پورے ادبی و شعری منظر نامہ کو مملو کر دیتی ہے، بلکہ شعر و ادب کے پھیلاؤ میں بھی یہ خاص طرح کی رکاوٹیں ڈال دیتی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، میں آ جاتا ہوں اس چشمک کو کے حوالے سے اس حد میں، یعنی یہ کہہ کر کہ یہ چشمکیں ہر دور میں موجود رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن خالصتاً ادبی و شعری نقطہ نظر سے، اختلاف رائے کی حد تک اور پھر ایک دوسرے کو ماننے کی حد تک یہ ہونی چاہیے۔ جب اختلاف ختم ہو جائے تو ماننا بھی ہونی چاہیے۔ اب کیا ہو رہا ہے ان معاصرانہ چشمکوں کو لے کر؟ ہائے 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 ہائے، میرا مولا جانتا ہے، معاصرانہ چشمکیں اب بھی بعض گروہوں میں موجود ہیں، زیادہ ہیں، لیکن اس فقیر کے کانوں نے آج تلک نہیں یہ سنا کہ فلاں شاعر جو ہے وہ جس شاعر کو نہیں مان رہا، وہ کیوں نہیں مان رہا، کہ وہ اس کے شعری محاسن پر بحث کرے، وہ اس کے انشاء پردازی پر بحث کرے، وہ اس کے کرافٹ پر بحث کرے، وہ اس کے کانٹینٹس پر بحث کرے اور مقالے لکھے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ فلاں شاعر شاعر نہیں ہے، متشاعر ہے، یا فلاں شاعر جو ہے شاعر نہیں ہے، کج ہے۔ ایسا پتہ کیوں ہے؟ اور ایسا اس لیے ہے کہ جیسا میں نے پہلے ایک بات بیان کی کچھ وقت پہلے، کہ اب شعر کے ساتھ جو جڑ گیا ہے نا مالیات و معاوضہ و اعزازیہ و روزی روٹی کا، لائیولی ہوڈ کا معاملہ، اس چیز نے ان اختلافات کو، معاصرانہ چشمکوں کو علمی و ادبی سے زیادہ ذاتی بنا دیا ہے، کہ کوئی شخص مقبول ہے تو دوسرا شاعر یہ کہے گا کہ یہ مقبول کیوں ہے، یہ تو بہت روپیہ کما رہا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، اب یہ زیادہ روپیہ کما لے گا تو عین ممکن ہے مجھے نقصان پہنچا دے، حالانکہ یہ بیکار محض سوچ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں بھائی جو شاعر مقبول ہے ایسے مقبول نہیں ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلقت کے قلوب میں بستی ہیں۔ مقبولیت بھی تو اسی دنیا کا مظہر ہے نا، خلا میں مقبولیت یا نامقبولیت کا تو کوئی تصور نہیں، دنیا میں ہی ہے نا، تو مان لینا چاہیے جو مقبول ہے، نوازا ہوا شخص ہے، اس کو ماننے میں بھلائی ہے، لیکن خیر ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گروہ ایسے ہیں
بلکہ اب یہ لڑائی میں سمجھتا ہوں کہ نا معاصرانہ چشمک سے ذاتیات پر ہے. بعض جگہ جلی ہے، بعض جگہ خفی ہے، لیکن ہے ضرور. اور اس کے نقصانات بھی ہم بعض مواقع پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ پوسٹوں میں ایسی نامناسب ببانگ دہل لکھی گئی پوسٹیں مل جاتی ہیں جو کہ نہ لکھی جانی چاہیے، جن سے ادبی و شعری منظرنامہ مملو ہو جاتا ہے، جگ ہنسائی ہوتی ہے اور شعر و ادب پر سے لوگوں کا یقین اٹھتا ہے. یہ نہ ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگ ہیں نہیں آتے، بعض وہ مینا مانوں کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو بھیا میاں یہ معاملہ ہے ایک دوسرے کو نہ ماننے کا، جبکہ جو نوازا شخص ہے، جو مقبول شخص ہے، جو محبوب شخص ہے، اس کو ماننا چاہیے. نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ پوسٹیں کر لیں، لاکھ آپ چوکوں میں رقص کر لیں، تماشے کر لیں کہ اس کو نہ مانا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایکویژن نہیں ہے. آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اس کو لکھیں کہ بھائی میرا فقیر کا میرا یہ ماننا ہے کہ فلاں شاعر جو ہے وہ اس لیے اچھا نہ ہے. اچھا پھر اس کی پوسٹیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آلہ ایسا خطرناک آلہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض واقعی نوازے ہوئے شخص نہ تھے، بعض واقعی ہی ایسے شعراء نہ تھے جن کی مقبولیت جعلی تھی. لوگوں نے پوسٹیں لگا لگا کے اس شاعر کو مزید مقبول کر دیا، اس شاعر کا جعلی پن مزید پھیل گیا. یہ بھی ایک اس اللہ کا جو ہے اس سوشل میڈیا کا اسپیکٹ مد نظر رکھا جانا چاہیے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی بحوث کا فورم یہ سوشل میڈیا نہیں ہے. تنقیدی اجلاس ہیں، نجی محافل ہیں، آپ کا قلم کرتاس ہے، آپ کا مقالہ ہے، آپ کی یہ ہے کتاب ہے، یہ فورمز ہیں ان بحوث کے. اس پہ سوشل میڈیا پر تو آپ لکھ کر جو ہے خود بھی زحمت کا شکار، اگلے کو بھی پریشان، وقتی ایسا نہ ہونا چاہیے. اچھا سر، فنون لطیفہ میں شاعری کے علاوہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پینٹنگ ہے، مصوری پینٹنگ اور مجسمہ سازی ہے، اور رقص ہے، موسیقی ہے. کیا شاعری کے علاوہ بھی کسی دیگر فنون لطیفہ میں کبھی کوئی انٹرسٹ، دلچسپی پیدا ہوئی، یا صرف شاعری کے لیے ہی اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا ہے؟ ہاں عمر میاں اللہ خوش رکھے آپ کو. فنون لطیفہ کے حوالے سے 3 شعبے ایسے تھے جن میں دلچسپی تھی، کسی میں کم، کسی میں زیادہ. اب بھی ویسا ہی ہے. شاعری اول و آخر، شوق، اوڑھنا بچھونا، زندگی کا غالب پہلو، گائکی، اس کے بعد رقص. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مختلف مواقع پہ یہ بات کر بھی چکا ہوں، اس وقت استاد پیٹر سے سیکھا. وہ ہمارے وہاں یونیورسٹی کو اکیڈمی سامنے لال پور کی بات ہے، فیصل آباد کا بنا رکھی تھی. وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے، جوش جذبہ سارا کچھ. تو مجھے یہ رقص کی جو اقسام ہیں یہ ہانٹ کرتی تھیں. دراصل رقص کا جو شوق ہے وہ مجھے ہندوستانی فلموں سے، میں اگر تھوڑا سا سوچوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ماخذ جو ہے وہ ہندوستانی فلموں میں کیا جانے والے کلاسیکی رقص تھے، جن میں ایسا نرت، ایسا بھاؤ، ایسی موومنٹس، مائمز، بدن کے زاویے کہ ہانٹ کرتے تھے کہ ہاں ایک انسان، عورت یا مرد، ایسا بھی کر سکتا ہے. برجو مہاراج سے لے کے کیسا رقاص انڈیا نے پیدا کیا، بجنتی مالا تلک، استاد جیون داس پنڈت، ایسے رقاص پیدا کیے کہ یہ غالب حصہ بن گیا فنون لطیفہ کا.
کہ جب بھی آپ فنون لطیفہ کا نام لیں رقص کے بغیر تو کوئی آپ دو قدم بھی نہیں چل سکتے. تو بھرت نٹیم میں، رمبا سمبا میں، کتھک میں، فلیمنکو میں، جاز میں، یہ 5-7 اقسام جو رقص کی عمومی طور پر ہیں، استاد نے نا وہ ہمیں کہتے تھے یار رقص جو ہے نا یہ کوئی اس لیے نہیں تم سیکھو کہ تم کماؤ اور اس کے مظاہرے کرو اور امتحان میں ڈال جاؤ، یہ بڑی دنیا ہے. تم یہ نا اپنے فیسٹیوٹی کے لیے، اپنی جوبیلیشن کے لیے نا اس چیز کو اڈاپٹ کرو، اپناؤ. فلاں سٹیپ وہاں سے لے لیا، فلاں سٹیپ اس رقص کی قسم سے لے لیا، فلاں اس طریقے سے تم لوگ اپنے جو ذہنی خلجان اور اپنا جو ہے جوش اور جذبہ ہے اس کو چینلائز کر سکو گے. تو رقص ہے یہ اپنے جوش کو، اپنے وفور کو ایک چینلائز کرنے کا ذریعہ ہے. سو وہاں تک پھر ہم نے بھی میاں اس میں 2-4 ویسے لیکن اب تو ایک عرصہ ہوا. اب بھی کبھی کبھی وہ کیا کہا تھا کہ غالب پیتا ہوں روزے ابر و شب ماہتاب میں. اب بھی جب من آ جائے فیسٹیوٹی کی طرف، وفور آئے، کچھ اور چاہیے وسط میرے بیاں کے لیے والا معاملہ ہو جائے تو میاں رقص میں مشغول ہو جاتا ہوں. صحیح. کوئی دیکھے نہ دیکھے رقص میں. لیکن سر جو آپ کی شاعری ہے یا آپ کی جو موسیقی ہے یا ترنم ہے، اس سے تو ایک زمانہ اس کا معترف بھی ہے اور وہ زمانے کے سامنے بھی آ چکا، اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے. لیکن آپ کی جو یہ رقص کا جو آپ نے ابھی شوق کا اظہار فرمایا، وہ کہیں منصہ شہود پہ آتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آ جاتا منصہ شہود پہ، ویسے بہت زیادہ کافی نجی محافل میں اپنے فن کا اس کا مظاہرہ کر چکا ہوں. اچھا. اور اصحاب کے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں جو کبھی کبھی لہر میں آ کر اچھا کچھ نہ کچھ حصہ کا اجرا بھی کر دیتے ہیں. اچھا. لیکن یہ ایک سمندر ہے، دنیا ہے. یہ خالصتاً اپنے وفور کو چینلائز کرنے کے لیے، اپنی کیفیات کو سموتھ کرنے کے اب ایک چیز رہ گئی ہے. یہ نہ ہی منصہ شہود پہ آ گیا تو پھر اس میں بھی کمال حاصل کرنے کا دل کرے گا اور یہ ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ رقص جو ہے اس کے جو مین میں ہے، اس کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، اس کی حرکات و سکنات ہیں، نرت بھاؤ ہیں، مائنز ہیں، یہ وہ فقیر کسی سطح پہ تھوڑا بس. صحیح. اچھا سر، اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں جس کی جو ایک زمانہ ہے، جو ایک پوری نسل ہے جو معترف ہے آپ کی شاعری کے ساتھ ساتھ. کیونکہ سر شعر کہنا ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن شعر کا انداز بیان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے. تو آپ دونوں میں آپ کو کمال حاصل ہے. آپ کے اشعار ماشاء اللہ ہر لحاظ سے جو ہیں وہ بہترین اور دل میں اترنے والے، اور جو آپ کا انداز ہے اس نے تو ایک زمانے کو اپنا مترف کیا ہوا ہے اور مداح بنایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سر اپنی کچھ شاعری ہمیں ترنم سے عطا کیجیے. جی، میں ایک آدھ چیز وقت کے پیش نظر پیش کرتا ہوں کہ ایک غزل مختصر بہر کی ہے، بہت کم سنائی ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. وہی مانوس منظر آ گیا ہے، وہی مانوس منظر آ گیا ہے، گلی کے موڑ پر گھر آ گیا ہے. بہت عمدہ. گلی کے موڑ پر گھر آ گیا ہے، وہی مانوس منظر آ گیا ہے. تمہارے
ہاتھ میں ہے دیدہ و دل تمہارے ہاتھ میں ہے دیدہ و دل تمہارے پاؤں میں سر آ گیا تمہارے پاؤں میں سر آ گیا ہے گلی کے موڑ پر گھر آ گیا ہے وہی مانوس منظر آ گیا ہے مجھے ایک جرائے غم کی طلب تھی مجھے ایک جرائے غم کی طلب تھی میرے آگے سمندر آ گیا ہے میرے آگے سمندر آ گیا ہے مقطع دیکھیے مولویاں وہاں کوتا تھا اکرام تجھ سے وہاں کوتا تھا اکرام تجھ سے یہاں تیرے برابر آ گیا یہاں تیرے برابر آ گیا اس غزل کا ایک شعر بھول رہا ہوں جو خلقت نے بڑا پسند کیا تھا یہ شعر آپ کی نظر کیے دیتا ہوں عمر شاہد میاں شعر دیکھیے گا میں خود کو بھول آیا تھا وہاں پر میں خود کو بھول آیا تھا وہاں پر مجھے وہ ساتھ لے کر آ گیا مجھے وہ ساتھ لے کر آ گیا گلی کے موڑ پر گھر آ گیا وہی مانوس منظر آ گیا بہت اعلیٰ کیا کہنے ایسے لگتا ہے جیسے ہرا بھرا کر دیا ہے آپ نے ایک اور غزل ذہن میں آ رہی ہے ایک مختصر باہر کی غزل ہے دھن بنائی ہوئی ہے فقیر نے اس کی کم ہی پیش کی ہے نسبتاً تھوڑی پرانی غزل ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامعین کے لیے ہاں یہ میں نے راگ بھیروی میں اچھا بنائی ہے یہ شاخوں میں ہائے 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 یہ شاخوں میں سبز رتوں کی غیر مردف غزل ہے یہ شاخوں میں سبز رتوں کی یہ شاخوں میں شاخوں میں دیکھیے انترا دیکھیے
اے دکھ کی دیوار، اے دکھ کی دیوار، اے دکھ کی دیوار، تھوڑی سی تو ڈھہ، تھوڑی سی تو ڈھہ، تھوڑی سی تو ڈھہ، یہ شاخوں میں تیر، ایک زمین زادہ ایک زمین زادہ، ایک زمین زادہ، جیسے پربت ہے، جیسے پربت ہے، لوری دیتی ہے، لوری دیتی ہے، لوری دیتی ہے، دو ہاتھوں کی لے، دو ہاتھوں کی لے، یہ شاخوں میں تیر، کیا کہنے، سمٹی آنکھوں میں، سمٹی آنکھوں میں، سمٹی آنکھوں میں، سارے بدن کی میں، سارے بدن کی میں، آخری شعر دیکھیے، مجھ ایسے بیکار، مجھ ایسے بیکار، تیرے جیسے شے، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، تیرے جیسے شے، بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، یہ غزل تھی۔ شاندار۔ اصحاب ایک اور غزل یاد آ رہی ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں، 3-4 اشعار، آرکائیو بن جائے، دنیا دنیا ہے، اللہ خیر کرے یسیاں۔ ہاں کچھ دور ساتھ چل کر جو رستہ بدل گیا، کچھ دور ساتھ چل کر جو رستہ بدل گیا، یہ جان لیجیے کہ وہ بندہ بدل گیا، یہ جان لیجیے
واہ وہ بندہ بدل گیا کچھ دور ساتھ چل. شعر دیکھیے. ہائے اچھا بھلا رواں تھا تیری یاد کی طرف. اچھا بھلا رواں تھا تیری یاد کی طرف. پھر یوں ہوا کہ ریل کا کانٹا بدل گیا. پھر یوں ہوا کہ ریل کا کانٹا بدل گیا. کچھ شعر دیکھیے گا, اسی غزل کا یاد آ گیا. اللہ اللہ اللہ. یہ وہ شعر ہے کہ جس پر اچھی خاصی لے دے بھی ہوئی. اس میں ایک سلینگ یوز کیا میں نے, پروین. میاں دیکھیے, پروین ہمارا پنجاب کا سلینگ ہے. دیگر صوبوں جگہوں میں بھی کہ جس کا نام نہ ہو یا کوئی لڑکی بالی سی تو بڑی بوڑھوں نے کہہ کے بلاتی تو پروینو برا ہو پینو, نام نہ جس کا پتہ ہو نا, بانو کہہ لیا, پروین کا وہ. اس سلینگ کو یوز کیا ہے فقیر. صحیح. مجھ سے پہلے بھی یہ یوز ہوتا رہا, جیسے نون راشد صاحب نے ریحانہ, اچھا, اختر شیرانی صاحب نے سلمہ, اچھا, آقی ماجی لے, فقیر نے بھی یوز کیا اس شعر میں. دیکھیے صحیح. پروین میں نہ کہتا تھا دو دن کا پیار ہے. پروین میں نہ کہتا تھا دو دن کا پیار ہے. دیکھا وہ ساہوکار کا بیٹا بدل گیا. تو دیکھا وہ ساہوکار کا بیٹا بدل گیا. شعر دیکھیے. کیسے کبوتروں سے کہوں معذرت جناب. بلاد. کیسے کبوتروں سے کہوں معذرت جناب. پیغام بھیجنے کا طریقہ بدل گیا. عمدہ مضمون بات ہے. دادا آ گیا آپ کی عمر میں. ظاہر خان. پیغام بھیجنے کا طریقہ. ایک شعر اور. آواز پر اثر ہے کسی کڑوی چیز کا. آواز پر اثر ہے کسی کڑوی چیز کا. دو دن میں کیسے آپ کا لہجہ بدل گیا. دو دن میں کیسے آپ کا. اسی غزل کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے, آپ کے سامعین کی نظر کیے دیتا ہوں. عمر شاہد میاں دیکھیے گا.
سکے سمیٹنے کو بلاتا ہوں آدمی، سکے سمیٹنے کو بلاتا ہوں آدمی، یہ کس فقیر سے میرا کاسا بدل گیا، یہ کس فقیر سے میرا کاسا بدل گیا۔ دوستو بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اتنے دل سے، اتنے پیارے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں شعر سنائے کہ ہمیں یوں لگا جیسے ہم کہیں اس دنیا سے کچھ دیر کے لیے ماورا ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کے شعروں کے ذریعے آپ نے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کروا دی۔ اتنے خوبصورت مضامین، اتنے خوبصورت استعارے اور اتنی شاندار آپ کی آواز اور اس کے ساتھ ترنم، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سلامت رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں پھر کسی موقع پر۔